اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کا قول وہ جو کچھ بھی کہیں وہ احسن ہو، اور لفظ احسن کو تو بہت سمجھ چکے ہیں آپ بہت مرتبہ، حسن سے بنا ہے یہ۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں اچھا ہوتا ہی وہ ہے جس میں حسن ہوتا ہے، توازن ہوتا ہے، پروپورشنیٹ ہوتا ہے، ایک بات۔ اور دوسرے قول کے احسن ہونے کا جہاں تک تعلق ہے کہ احسن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو اچھا لگے۔ اپنی کہی بھی اپنا انداز اپنا طریقہ تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اسی لیے کرتا ہے وہ، تو اچھا وہ جسے دوسرے اچھا کہیں۔ میرے بندوں سے کہہ دو کہ ان کے قول احسن ہوں، جو زبان سے جو باتیں نکلیں۔ بے شک شیطان ان کے درمیان اکساہٹیں پھیلاتا ہے، پرووک کرتا ہے انہیں، اور بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے پہلے جو ذکر چل رہا تھا اس میں ان منکرین کا تھا کہ جو مذاق اڑاتے ہیں، نہیں مانتے اور مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہے یہ، اس کے بعد ہے اس سے متصل، تو اچھا انداز ان سے تو کریں ہی اختیار جو آپ سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی گری ہوئی بات ہوگی، یہ کوئی تعلیم کی سکھانے کی، یہ تو بہت ہی زیادہ کہیں گرے ہوئے ایٹیکیٹ سے لوگ ہوں گے۔ انہیں بتایا جائے گا کہ تم سے جو اچھے طریقے سے ملتے ہیں ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ جو اگر ایٹیکیٹ کی بات ہے اور سکھانے کی بات ہے تو وہ یہ کہ جو تم سے اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہے ہیں ان سے اچھے طریقے سے کرو، تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، اور تمہارا بھی کیا، اصل میں تو دین کا اڑاتے ہیں مذاق۔ تو قول تمہارا، الفاظ ٹھیک ہوں، یہ بات نہیں آ رہی کہ احترام کرو، لیکن بولی ٹھیک ہو، یہ لوگوں میں واضح ہو جائے، ڈفرینسیشن ہو جائے کہ بات چیت کے اعتبار سے کون لوگ ایسے ہیں جو ڈیسنسی کے لیول سے گرے ہوئے ہیں، اور یہ اگر جواب ویسے ہی دے دیتے تو اسی لیول پر آ جاتے، پھر بھی زیادہ غلط کوئی نہیں کہتا، لیکن یہ فرق محسوس ہو جائے کہ نہیں، یہ ڈیسنسی کے معیار پر اونچے لوگ ہیں۔ فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو، اس میں بڑا اپناپن ہے، جہاں جہاں کہیں بھی آیا قرآن شریف میں چندی مقامات پر، قل عبادی، میرے بندوں سے کہہ دینا۔ اور اللہ کے بندے کون؟ بندگی کا ترجمہ اس سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، آتا رہتا ہے، ہر دفعہ یاد دلایا جاتا ہے کہ بندگی کا ترجمہ پوجا نہیں ہے، بندگی کا ترجمہ ہے محکومیت، اس اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے کر دینا، یہ ہے بندہ بننا۔ ہر معاملے میں اسی کی پاور، اسی کا اختیار، اسی کا قانون اور اسی کی رضا کو چاہنا، یہ ہے بندگی۔ تو جہاں لفظ میرے آ گیا کہ میرے بندوں سے کہہ دینا، تو وہاں یہ پھر وہ اگر جو اس کے بندے ہیں وہ اس کی مرضی کے خلاف پھر کسی دوسرے کی محکومی اختیار نہیں کرنا چاہیں گے، بندے ہیں وہ صرف، ورنہ بندے نہیں ہیں۔ ہر چوکھٹ کے اوپر ماتھا ٹیکنے والے نہیں، بلکہ ہر جہاں پر بھی جس کو دیکھا کہ اس کے پاس کچھ دنیاوی اعتبار سے کچھ چھوٹا ہے، کچھ پاور ہے، کسی طرح کی نظر آتا ہے، اور کہیں تو نظر بھی نہیں آتا، خالی گمان کرتے ہیں، خالی اندازے ہوتے ہیں ان شخصیتوں کی، ان ہستیوں کی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی بھی نہیں، اقتدار اور پاور میں انہیں شریک کرتے ہیں، ان کی محکومیت اختیار کرتے ہیں، تو ان کی بندگی ہوئی۔ تو جو اللہ کے بندے پھر وہ کسی اور کے نہیں، بندگی ان کی کسی اور کے نہیں۔ ان سے کہہ دینا کہ ان کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ
وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کا بھی جب جواب دیں تو متوازن ہو، بیلنسڈ ہو بات. احسن کا مطلب اس لیے کہ شیطان یہ زبان سے بات زیادہ چلتی ہے، شیطان اکساتا ہے. اس میں آیا سورہ حامی میں سجدہ میں یہ الفاظ شیطان اور نزغ، اکساہٹ، اور وہاں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ برائی اور بھلائی دونوں یکساں نہیں ہوتے. ولا تستوی الحسنۃ، وہی حسن تھا جسے ہم اچھائی کہہ رہے ہیں، یا احسن لفظ ہے اچھی بات نکالنا منہ سے، یعنی بیلنسڈ اور متوازن. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن، جو برائی کرے اس کا جواب جب بھلائی سے دو گے تو پھر بات بڑھے گی نہیں آگے، بلکہ دشمنی جو ہے وہ بھی شرمندہ ہوگا، بدلے گا دوستی کے اندر. دشمنی بھی دوستی میں بدلے گی. اور اس کے بعد پھر یہی الفاظ وہاں پر بھی آئے، یعنی یہ ملتا جلتا بیان ہے شیطان کا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان اپنی مخصوص اکساہٹوں کے ذریعے تمہیں پرووک کرے تو پھر اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی پناہ چاہنا. یہی بات یہاں پر کہی کہ شیطان تو تمہیں کرتا ہے، پرووک کرنا چاہتا ہے کہ بڑھ جائیں باتیں، جھگڑے رہیں، فساد رہیں. شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ربکم عالم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، ٹینڈنسیز کو جانتا ہے، مزاج کو جانتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ شیطان کی اکساہٹیں کہاں کہاں حملہ کرتی ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے لیے بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. کسی کی بری بات کے جواب کے اندر زبان کو اپنے ٹھیک رکھنا، اس میں بہت اپنے آپ کو وہ تو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے تمہارا رب. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اس کے اختیار میں ہے رحم کرنا بھی اور اس کے اختیار میں ہے سزا دینا بھی. اور قرآن شریف کی بہت سی محکم آیات ہیں، اس کی روشنی میں یہ بالکل واضح ہے کہ اختیار کا مطلب کوئی سرفرا یہاں کے دنیا کے سرفرے فرما رواؤں کی طرح کی بات نہیں ہے کہ جیسی ذہنی رو چل پڑی جس کے لیے، بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ میں. جو کوئی اس نے خود قانون بنا دیا اور خود یہ اعلان کر دیا کہ یہ قانون، اس قانون کے خلاف ہم نہیں کریں گے. انسان کے اپنے عمل کے اوپر کہ کون اپنے آپ کو اس کی رحمت کا مستحق بناتا ہے اور کون اپنے آپ کو اس کے عذاب کا مستحق بناتا ہے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، یہ اللہ تمہیں جانتا ہے، اس کے اختیار میں رحمت بھی ہے، اس کے اختیار میں عذاب بھی ہے. اس کی مشیت کے اعتبار سے دونوں چیزوں کے لوگ مستحق ہو سکتے ہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں بات کو خالی ڈیلیور کرنا ہے، پہنچانا ہے. تم ان کے اوپر وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، لوگوں کے اوپر ان کی طرف سے حوالے دار نہیں ہے، ان کی طرف سے ٹھیکیدار نہیں بنا کر تمہیں بھیجا گیا ہے. جب پہنچانا ہے تو اچھے طریقے سے پہنچا دو، بات ختم ہو گئی. اس کے جواب میں بھی کہ جو اگر کوئی طنز کرتے ہیں اور اگر مذاق اڑاتے ہیں تو وَرَبُّكَ عَالِمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہاری بات نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں، جتنے جاندار ہیں وہ سب کو جانتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ایک جس نے کوئی مشین بنائی، جس نے کسی طرح کا کوئی انسٹرومنٹ ہے، کوئی گیجٹ ہے، کوئی بنایا ہے یا اسمبل کیا ہے، وہ جانتا ہے کون کون سا پرزہ کہاں پر رکھا ہوا ہے. تو وہ تمہاری بات نہیں، وہ سب کو جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں. یہ جو آپس میں غیر مسلموں کی طرف سے تمہارے لیے جو باتیں آتی ہیں، جو ناپسندیدہ تمہیں محسوس ہوتی ہیں، یہ اختلافات جو ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کس جگہ پر ہے؟
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے کچھ نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، یہ حقیقت ہے۔ اور ایک مثال دی وہاں کہ حضرت داؤد کو زبور دی، اس مثال کی میں کرتا ہوں بات کو بات، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نے فضیلت دی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور ایمان والوں کو حکم کیا ہے کہ تم یہ اعلان کر دو کہ ہم کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، تم اس بات کا اعلان کر دینا۔ کون افضل ہے اور کون زیادہ افضل ہے، ان میں یہ درجے مقرر کرنا یا ان درجوں کی تحقیق کرنا یا ان درجوں کا اعلان کرنا، خصوصاً ان لوگوں سے جو کسی کی تعظیم کرتے ہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ دو باتوں کو خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا کہ انسان میں فرق ہوتا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے درجات ہیں، کوئی ایک دوسرے سے افضل ہے۔ ایسی انبیاء میں بھی فضیلت کے درجے ہیں، بعض کی بعض فضیلتیں، بعض کی بعض ہیں۔ کسی ایک جگہ بھی قرآن شریف میں ہم سے یہ نہیں کہا اللہ نے، میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا نہیں ہے، لیکن ہم سے نہیں کہا یہ کسی ایک جگہ بھی کہ کوئی ایک ذات باقی سب سے افضل ہے۔ دیکھیے تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس سے پہلے سے کچھ رسولوں کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلتیں دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں ایک وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا، براہ راست کلام کیا، حضرت موسیٰ۔ یہ مثالیں کیا دی؟ مثالیں وہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہاں پر، جیسے حضرت موسیٰ نے براہ راست کیا، وہی نازل ہوتی تھی۔ مثالیں وہ دی کہ اتنے پارٹ میں وہ افضل تھے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بعض کے درجات رفع کیے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو کچھ ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں دی۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ان کی روح القدس کے ذریعے مدد کی۔ اب حضرت عیسیٰ ان کی جو بینات جو اللہ نے جس کے ذریعے ان کی مدد کی، اس میں یہ تھی کہ وہ کہتے تھے، مردے تھے، انہوں نے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، اور وہ مردہ زندہ ہو گیا اور کھڑا ہو گیا۔ یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، گنائے اشارے ان کے بھی ہیں مثالیں کہ یہ حصہ جو ہے یہ فضیلت کا یہاں پر اوپر آیا۔ یہ جزوی فضیلتیں پارٹ، جیسے ایک بار حضرت بلال سے کہا کہ بلال تم کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ تمثیلی بات ہے، جنت ابھی واقع نہیں ہو گئی، جنت کو کوئی پہنچ نہیں گیا، لیکن ایسا عمل ہے کہ جب جانا تمہیں بہت آگے دیکھا میں نے یہ ویژن کے اندر۔ تو کہا یا رسول اللہ میں نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں معلوم کہ ایسی کون سی میرے اندر خاص بات ہے۔ شاید یہ ہو کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اگر وہاں سے نکل کر آتا ہوں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا تو میں پہلے وضو کرتا ہوں، تو ہر وقت میں باوضو رہتا ہوں، شاید یہ بات ہے۔ اب یہ ایک جزوی فضیلت ہے، پارٹ فضیلت حضرت بلال کی، جو نہ حضرت ابوبکر کی ہے، نہ حضرت عمر کی، نہ حضرت علی کی ہے۔ حضرت ابو حذیفہ صحابہ سر رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، بعض وہ راز کی باتیں جو کسی کو نہیں بتائی تھی وہ نے بتائی تھی۔ حضرت ابو حذیفہ بن الیمان کے جو کسی کو نہیں معلوم تھی، جو حضرت ابوبکر کو نہیں بتائی تھی، جو حضرت علی کو نہیں بتائی تھی، وہ ان کو بتائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے تھے۔ اور حضرت عمر اپنے زمانے خلافت میں ان سے معلوم کرنے کے لیے پہنچے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، فلاں بات کو بتا دیجیے۔ یہ ان کی فضیلت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر سے افضل تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر سے افضل تھے، یہ حضرت عثمان اور حضرت علی سے افضل تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔
یہ فضیلت ان کی وہ تھی جو ان لوگوں میں نہیں تھی. یہ سب جزوی یا پارٹ فضیلتیں ہیں. ہمیں طے کرنے کا حق نہیں کہ کہاں پر کون کس سے کون افضل ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ اکسانے کا شیطان کو موقع ملتا ہے. پچھلی آیت کے اندر جو گزرا ان شیطان یلغو بینہم، شیطان اکساتا ہے، شیطان پرووک کرتا ہے آپس میں. تو یہ فضیلت شیطان نے یہاں پر امت میں اکسایا تو وہ کیا ان فضیلتوں کے نام کے اوپر. حضرت ابوبکر افضل ہے، حضرت علی افضل. اب سنی شیعوں کے اندر چل رہی، سنیوں کے خطبوں میں جمعوں کے موجود ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کہ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابوبکر. کہاں بتایا؟ کس نے کہا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی اطلاع نہیں. اور اللہ نے کہا تمہیں نبیوں کے بارے میں کچھ کہنے کا حق نہیں کہ کون کس سے افضل. یہاں مثالیں وہ تھی جہاں پر جزوی یا پارٹ فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پڑھتے. مثالیں وہ تھی. فضیلتیں ہیں لیکن وہ اللہ کے ہوں گی تھے اور اللہ کی نظر میں ہیں. آپ کو طے کرنے کا حق نہیں کہ یہ افضل یا وہ افضل. اور انبیاء کے بارے میں کہا کہ خاص طور سے قرآن کیا گیا، حدیث کیا گیا. قرآن میں تو ہم سے صاف طور سے کہا کہ یہ کہہ دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے، لیکن ان سے یہ کہہ دو کہ ہم ان میں فرق نہیں کرتے کسی ایک میں بھی. لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم سے تو یہ کہنے کو کہا گیا ہی ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر، ہر ایک کے اندر جو ان کی محبتیں ہیں، جو ان کی ایفیلیشن ہے، بہت پرانے رچے بچے حضرت عیسیٰ کی محبت جیسی بسی تھی عیسائیوں میں. ایمان آ جانے کے بعد راتوں رات آپ اس محبت کو اکھاڑ دیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے اونچے کر دیں گے. محبتیں راتوں رات تھوڑی سی شروع ہو جائیں گی. اور ابھی ایمان نہیں آیا، اس کے قریب آئے ہیں، وہاں پر کلیش ان محبتوں کا، اس ایگو کا شروع ہو جائے کہ وہ اونچے یا یہ اونچے. کہ یہ کلیش نہیں آنا چاہیے. یہ کتنا ایک حکمت رکھی ہے تمام دنیا کو ساتھ میں لے کر چلنے کے لیے کہ یہ آپ کی زبان سے نہیں آئے گا کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں. نبیوں کے بارے میں نہیں آئے گا، نبیوں سے نیچے بھی طے کرتے پھر رہے صحابہ کے، اور اس کے اوپر فرقے بنائے، اس پہ جھگڑے کہ افضل کون زیادہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہہ بھی دیا، کوئی گنجائش چھوڑی نہیں. یہ تو قرآن کی بات تھی. فرمایا مجھے کسی نبی سے افضل مت کہنا، اور پھر ایک نام لیا حضرت یونس کا کہ ان سے افضل بھی مت کہنا. اور ان کا نام کیوں لیا؟ کہ وہ اکیلے نبی تھے. بشری حیثیت سے خطائیں ہوتی ہیں، خطا کی طرف بڑھنے کا رجحان ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے ان کی زندگیاں نگرانی میں ہوتی ہیں، نبیوں کو روک دیا جاتا ہے. حضرت یونس سے غلطی تھوڑی دور تک ہونے دی گئی. وہ اکیلے ایسے نبی تھے کہ جن کو فوراً روکا نہیں گیا غلطی پر، خطا ہوئی ہے. تو حضرت یونس کا نام لیا کہ مجھے ان سے افضل بھی مت کہنا. تو یہ حکم ہے. یہ ہمارے یہاں دھجیاں اڑائی جاتی ہیں محبت کے نام پر. محبت اپنی جگہ، محبت ایمان کا حصہ، ایمان کا ایسا حصہ نہیں بلکہ لازمی حصہ. لیکن اس محبت کا اظہار ان لوگوں سے، دنیا والوں سے. بچوں ہی میں اگر آپس میں آپ کو کسی کا، یہ بھی فطری بات ہوتی ہے، اس کا کسی کو کسی پر اختیار نہیں کہ ایک بچے سے کوئی دل کے اندر زیادہ محبت ہے. لیکن اسے آپ زبانوں سے ظاہر کرنا کہیں کہیں عمل میں نکل کے آ سکتی ہے، اسے کوئی دوسرے بچے محسوس کر سکتے ہیں. لیکن زبانوں سے دوسروں کے سامنے اس کا اظہار ہونے لگے کہ مجھے یہ تم سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کو زیادہ چاہتا ہوں، تو پھر اس بچے کے خلاف ان میں آپس میں دوسروں کے دلوں میں بغض پیدا ہو. تو زبان سے اظہار جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے نہیں مناسب ہے کہ مجھے اس سے زیادہ محبت ہے. حقیقت اندر سے کچھ بھی ہو. آپ کو روکا ہے کہ آپ ان فضیلتوں کا اعلان کہیں کسی جگہ نہ، فضیلتیں آپ طے ہی نہیں کریں.
اسی لیے قرآن شریف میں جہاں جہاں مثالیں دی، ایک مثال میں نے ابھی آپ کو دکھائی اور ایک مثال اس میں ہے، قرآن شریف میں جہاں جہاں آپ کو مثالیں دی وہاں وہ مثالیں دی کہ جہاں پر پارٹی اور جزوی فضیلت کی نبی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر زیادہ تھی۔ اچھا ایک حدیث موجود نہیں ایسی ایک بھی کہ جہاں یا اس دنیا کے اندر دنیا سے آنے سے پہلے کے کچھ حالات ہیں اس کے متعلق ہے فضیلتیں اور دنیا سے جانے کے بعد کی، لیکن اس دنیا کے یہاں اس دنیا سے متعلق اس دنیا کے اعمال اس دنیا کے معاملات سے متعلق ایک حدیث ایسی تھی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ میں ہوں افضل، یہ بھی نہیں کہا، یہ تو کہا ہے کہ تم مت کہنا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں ہوں افضل۔ یہاں سے جانے کے بعد کے تذکرے ہیں، دنیا سے گزرنے کے بعد کے یہاں سے یہاں پر آنے سے پہلے کے۔ مثلاً ایک حدیث میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اور تمام نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عمارت ایک محل تیار ہو، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، نامکمل تھا، وہ اینٹ لگ گئی، وہ آخری اینٹ، اور وہ مکمل ہو گیا۔ باقی نبیوں کی میری مثال ایسی ہے، تو وہ ایک گاڑ تھا جب تک آخری اینٹ نہیں لگی تھی، تیار نہیں ہوا تھا۔ لیکن آپ سوچیں کہ یہ ایک فضیلت ہے، لیکن وہ فضیلت نہیں پہلی اینٹ، شروع ہی نہیں ہوتا، اور درمیانی اینٹیں تو پھر آخری کا نمبر ہی نہیں آتا، لاسٹ کا نمبر ہی نہیں آتا۔ حدیث ہے کہ یہ تو سب کی برابری ہے مکمل ہونے کے اندر، تکمیل میں۔ ہاں تکمیل یہاں پر تو محبت ہے اپنی جگہ، فضیلت اللہ کیا طے ہو، آپ کی محبت سب سے زیادہ ان سے ہو، اس کا بھی اس شکل میں اظہار نہیں کرے کہ یہ بروکر تھے۔ یہ ایک سیریز تھی، یہاں پر دین مکمل ہوا، ہم ان میں بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی کا اس کے آگے فرمایا بات ہے نا، ہم نے یہ ہیں، یہ ہوتے ہیں دنیا میں، یہ دوسرے نبیوں کو کا نام لینے والی قومیں، ان سے جھگڑے اور جو شیطان نقصاتا ہے۔ یہ کہا ایک مثال دی یہاں پہ آتینا داؤد زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ یہاں کیا فضیلت ہے؟ اشارہ دیا نا، ورنہ الگ سے خالی اتنے ٹکڑے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کچھ نبیوں کو کچھ پر فضیلت دی، حضرت داؤد کو زبور دی۔ حضرت داؤد بڑے زبردست بہت پاورفل رولر تھے، بہت دور تک کے علاقہ ان کے قبضے میں ایسے تھا کہ جن پر ان کا حکم چلتا تھا، اور انسانوں ہی نہیں کچھ اور بھی بہت سی قوتیں تھیں جو ان کے تابع تھیں حضرت داؤد کے۔ تو اس درجے کی پاور تھی، اور اس درجے کی پاور کے بعد پھر اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ یہ بھی نبوت بھی ہے اور وہ حکومت اور طاقت بھی ہے کہ جہاں کوئی سر اٹھانے کی گنجائش ہے، یہاں تو تانے ہو رہے ہیں، یہاں تو طنز کیے جا رہے ہیں، یہاں تو پتھر کھائے جا رہے ہیں، وہاں ٹیڑھی آنکھ کر اسے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ یہاں مثال دی کہ ہم نے تو وہ جو اتنے بڑے پاورفل، جن کے پاس جیسی پاورفل حکومتیں دنیا میں نہیں ہوا کرتی ہیں، ایسی حکومت تھی، ان کو صحیفہ دیا تھا، ان پر کتاب نازل کی تھی، ان کو نبی بنایا تھا۔ یہ بھی ایک پارٹ فضیلت ہے جو کہ یہاں دنیا میں وہ پاور دے رکھی تھی کہ کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہاں تانے اور مذاقوں کا تو ذکر چل رہا تھا نا، ابھی 2 آیتوں پہلے 3 آیتیں پہلے وہ کرتے ہیں، لیکن تم اچھے طریقے سے جواب دینا۔ دوبارہ سلسلہ یہاں آیت نمبر 56 ہے، درمیان میں 3 آیتیں گزری کہ تمہارا طرز عمل کیا ہو، اور اس کے بعد پھر پیچھے سے جڑ رہا ہے ان لوگوں سے جو دین کی مخالفت کرتے ہیں یا دین پر عمل نہیں کرتے یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہہ دو قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، ان سے کہ وہ کہہ دو کہ وہ لوگ جو پکار رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ کے سوا تمہارا بڑا زوم ہے جن کے اوپر کہ یہ حمایتی ہیں، یہ ہمارے کارساز ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر جو بہت کسی کا زوم اگر تمہیں ہے تو ان کو بتا دو، اور ان کو وہ پکارتے ہیں پھر اپنی مدد کے لیے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، ان کا کوئی وہ مالک نہیں ہے کسی بھی طرح کی تکلیف کو ہٹانے کی۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، تم سے کسی بھی طرح کی تکلیف کو دور کرنے کے وہ
بدا تعویلا، اور نہ حالات بدلنے کے کسی بھی طرح کے وہ مالک نہیں ہے جنہیں یہ پکارتے ہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر، مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ بہت صاف لفظوں میں ایک بات کہہ دی گئی، قرآن کے ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، شاید اکثریت اس کے خلاف ورزی کرتی ہے۔ اس کے اور بھی ترجمے دیکھیے گا، ابھی میں دکھاتا ہوں میں آپ کو کیسے توڑتے مروڑتے ہیں بات، کتنی صاف لفظوں کے اندر ایک بات کہی کہ ان سے کہہ دو کہ جنہیں دوسروں پر اللہ کو چھوڑ کر بڑا ظلم ہے انہیں بلائیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ تکلیف دور کرنے کے مجاز نہیں۔ یہ بات اس دنیا کی ہو رہی ہے نا، آخرت کی تو نہیں ہو رہی کہ اس دنیا میں استعانت کی بات ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی تو ہوتی ہی کہتے آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں گواہیاں مل جائیں گی، لاکھوں نہیں، کتاب ہم وہاں پر فلاں صاحب کیا ہوں، فلاں بزرگ کیا ہوں، خواجہ صاحب کیا اور حافظ صاحب کیا، وہ ہم وہاں سے ہوگی وہ مراد پوری، تو پھر وہ جو شیو جی کے مندر پہ بھی تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، شیو کے مندر بھی پوری ہوتی ہے، ویشنو دیوی میں بھی پوری ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی مصیبتیں اٹھا کر جاتے ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کتنے، وہاں بھی آپ کو کروڑوں گواہ مل جائیں گے کہ ہوتی ہیں ہماری۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے، وہ ان کو غلط مانتے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہاں کسی کی کہیں بھی بات ہے، کس کو کس وقت کیا دینا ہے، کسی کی تمنا پوری ہوتی اور کسی کی نہیں ہوتی، لوگ اسے منسوخ کر دیتے ہیں وہاں پر جن سے وہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے سوا غیر اللہ سے۔ یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ اس نے یہاں پر یہ نہیں کیا کہ ان لوگوں کے سارے وسائل روک دے جو اس کے باغی ہیں، وہ دیے چلے جا رہے ہیں، نہیں ہوتی بہت سو کی پوری۔ آپ اگر جا کر دیکھیں اور لوگوں کا سیمپل نکالیں تو 50% سے کم کی پوری ہوتی ہے اور 50% سے زیادہ کی نہیں ہوتی، اور جن کی نہیں ہوتی ہوتا ہے کہ ہماری کمی رہ گئی اس کے اندر، فلاں فلاں یہ یوں نہیں کیا تھا، یہ ایسا نہیں کیا تھا، ورنہ یہ تو خیر ہے بڑے عطا کرنے والے۔ یہ پبلسٹی کرتے پھرتے ظاہر میں جو تھوڑے سے تھے جن کی وہاں پر جا کر مانگا تھا کرنے والا تو اللہ تھا، ان کے ہاتھ میں ان تکلیفوں کو دور کرنا نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ والے اور بزرگوں کے بارے میں نہیں کہتا، ہم اپنے گمان سے تو میں نہیں کہتا، اگر اللہ نے براہ راست نہیں کہا ہوتا، میں اپنے اندازے سے نہیں کہتا ایسی کوئی بات۔ کہا کہ وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر جن کے اوپر ظلم ہے ان کو پکاریں، کہو کہ پکاریں، وہ مالک نہیں ہے کسی بھی طرح کا تم سے ضرر تکلیف دور کرنے کا اور نہ حالات چینج کرنے کے، وہ نہیں ہے مالک۔ اس کے بعد کی آیت اولئک الذین یدعون یبتغون، بڑی اہم آیت ہے اور بہت باتیں نکلتی ہیں اس سے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ جنہیں یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تکلیفیں دور کرنے والے ہیں، وہ تو خود پکارتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں الی ربہم الوسیلہ، وسیلہ لفظ میں نے مارک کر دیا ہے ریڈ سے الگ، کہ اپنے رب کی طرف وسیلہ، اپنے رب کی طرف رسائی، کیسے اس کے قریب ہو جائیں، کیسے پہنچے، وہ تو خود ڈھونڈ رہے ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے سب سے زیادہ قریب تر ہو جائے، کون زیادہ قریب پہنچ جائے، وہ تو خود اس میں ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا وسیلہ ہو۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور تمہارے رب کا عذاب ہے یہ ڈرنے کی چیز۔ دیکھیے پہلی بات تو یہاں پر یہ طے ہو گئی اس آیت سے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں، اور وہ خود چاہتے ہیں کہ قریب ترین ہو جائیں، اقرب ہو جائیں، زیادہ قریب، نزدیک تر ہو جائیں۔ تو یہ پہلی بات نہیں کہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے، خیالی دیوتاؤں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے بارے میں۔ اس سے پچھلی آیت پہ واپس
تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر کنٹینویشن کے اندر، ان سے کہہ دو کہ جن کا تمہیں بڑا زوم ہے انہیں پکارو، وہ نہیں دور کر سکتے تمہاری تکلیفوں کو، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ بتوں کو نہیں کہا جا رہا یہاں پر اس آیت کے اندر، یہ بے جان ہستیوں کو یا فرضی ہستیوں کو نہیں کہا جا رہا یہاں، یہ ان کو کہا جا رہا ہے. یہ اگر جنات وغیرہ کو بھی کہا جا شامل کر لیا گیا تو جو بھی ہستیاں ہیں یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو اللہ والے. اگلی ہی آیت سے ثابت ہے یہ ایک ہی مضمون چل رہا ہے، الگ الگ نہیں ہے. وہ تمہاری کوئی تکلیف رفع نہیں کر سکتے، تمہارے حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ تو خود قریب پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قریب ہو جائے، اس کی رحمت کے امیدوار ہے. جگہ جگہ اس کی تشریح کر دی کہ یہ دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہے. دیوی دیوتاؤں کا نہیں ہے ذکر، یہ ان کا ذکر ہے جو انسان تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، اور ان کے گزرنے کے بعد انہیں پکارا جا رہا ہے، ان کا ذکر ہے. اس حصے کا کیا مطلب ہے کہ وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں اس کی طرف وسیلہ، اس پر ابھی آتے ہیں بات کو، لیکن پہلے اسے سمجھ لیں کہ ایک بات فائنل ہو گئی کہ ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تمہاری وہ مالک نہیں ہے تمہاری تکلیف رفع کرنے کے، حالات کو بدلنے کے. ایک اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارو گے، وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ولا تحویلا، یہ تو کر دیا تھا نا، کشف الضرور عنکم، تمہاری تکلیف رفع نہیں کر سکتے. ولا تحویلا، تحویل میں نہیں دے سکتے، تم ریفر بھی نہیں کر سکتے، وہ اس کے مالک بھی نہیں ہے. تو یہ بات تو ہو گئی فائدہ. اب بات اس کی ہے کہ وہ خود تلاش کر رہے ہیں وسیلہ یہ کیا ہے. اس کا یہ مطلب اس سے یہ دلیل اب نہیں نکالی جائے گی جب وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. آپ بھی کریے وہی وسیلہ تلاش کریے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہہ دیا کہ تم انہیں نہیں پکارو گے، یہ نہیں ہے، یہ وسیلہ نہیں بنے گا تمہارا. ابھی تکلیف دور کرنے کے معاملے کی بات آئی، یہ دنیا سے متعلق چیزیں ہوئی نا، جن کا معاملہ کہیں اس کو لے جاتے ہیں آخرت والی بات کے اوپر تشریح کے. وہ لوگ جو اسے توڑتے موڑتے، بڑا مشکل ہے توڑنا مروڑنا. اصل میں تو کوئی چیز ایسی نہیں دنیا میں جس کو لوگ اگر نہیں ماننا چاہیں تو اس کی مستحولیہ نہیں بگاڑ دیں مفہوم تو اس کا بھی بگاڑا. پچھلی کتابوں میں ایسے ہی ہوا. یہ ہمارے سامنے بہت سی جگہوں پر آپ کے سامنے مثالیں کے بارے ہماری بھاشا رکھا ہے، کچھ کا کچھ بریکٹ لمبے لمبے لگا کے کہیں سے کوئی ترجمہ بنتا ہی نہیں، وہ اس کو کچھ کا کچھ جو ہے اس جگہ پہ بگاڑنا ہے. تو اس تعلیم سے ہٹانا ہے. یہاں پر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، بہت واضح ان کی زندگی سے متعلق ساری چیزیں چلی جا رہی ہیں، ایسی کہ دنیا میں کسی اور پہ فٹ ہوتی ہی نہیں، صرف ایک شخصیت پہ فٹ ہو رہی ہیں. اتھروید میں اتھروید 20:127 کا پہلا دوسرا تیسرا منتر، 20واں کانڈ 127واں سوکت، وہ تو ادم جنا و پشوت نراشم سے استقشتے میں شروع ہوا ہے. ترتیب ایسی چلی گئی ہے کہ بالکل پن پوائنٹ کر کے کسی دوسری شخصیت پر آتی ہی نہیں. اب اسے بھی توڑ مروڑ دیا جو ممکن نہیں ہے، اور جانتے ہیں کرنے والے ترجمہ. اس لیے کہ جہاں پر یہ وہاں پر یہ آیا کہ اس کو میں 100 تمثیلی زبان میں، کچھ اس سے بالکل واضح ان کی زندگی سے متعلق ہے اور کچھ تمثیلی زبان میں ہے. 3 منتروں میں شتم نشکان دش سے جا، اس کو میں عطا کروں گا شتم 100 سونے کے سکے. اب یہ تمثیلی زبان میں تھا ان 100 لوگوں کی بات کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی ایتھوپیا، حبشہ، اس دور میں حبشہ کہلاتا تھا، آج ایتھوپیا کی طرف ہجرت کی تھی. ان کی تعداد 100 کی ہے کہ وہ گلے کے ہار، وہ سونے کے سکے، سونے میں تولے جانے کے لائق، جنہوں نے اپنی زندگیاں یہاں پر سب کچھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے وطن کو. یہ سونے کے سکے کا ترجمہ وہاں پر کیا انہوں نے آریہ سماجی بھاشن میں کہ میں، اللہ نے کہا وہاں پہ کہا، اس بند کے اندر کہا گیا کہ میں 100 دینار عطا کرتا ہوں اس کو، اس شخصیت کو، یہ جس کا ذکر چل رہا ہے اس کو میں نے 100 دینار 100 سونے کے سکے عطا کیے. وہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا 100 دینار. دینار اس ملک میں نہیں ہوتا. اب وہاں
उस वक्त में उस दौर में दीनार सिक्का खाया नहीं था, कॉइन करेंसी। ये तो इन्हें नहीं मालूम, तर्जुमा करने वाले को इनके दिमाग में है, वहां से नाम सुन रखा है कि ये करेंसी वहां की मिडिल ईस्ट की करेंसी। तो उसका तर्जुमा कि जब इस कंट्री में नहीं होता तो संस्कृत में दीनार के लिए कोई लफ्ज नहीं है, तो वहां तर्जुमे में उनके पास से निकल के आज तक लिखा चला रहा है ये 100 दीनार देता हूं मैं भाई। इसका ये आ गया, ये स्लिप हो गई कि वो अरब की तरफ इशारा, वहां की शख्सियत की बात हो गई। दीनार का इक्विवेलेंट संस्कृत में नहीं होता, तो उसे दीनार दिया, 100 दीनार देता हूं, 100 सोने के सिक्कों। कितना भी गड़बड़ करें वहां, कितने ही कहीं से कोशिश करके मस्त करने चीजों को वो करते हैं, लेकिन उसमें फिर लैकुनाज रह जाते हैं वो मस्त करने की चीजों की कोशिश में। तो खेस्तान की तो कोई हद नहीं होती, की जाती है, जगह जगह दुनिया ने की है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर हजरत इसाक को ज़बीहुल्लाह बना दिया अहले बाइबल ने। हजरत इब्राहिम उनकी कुर्बानी करने चले थे, हजरत इसाक की नस्ल से है ना बनी इसराइल। और नस्ल की बात यह कि अब वहां पर उनको कोई खूबी उस नस्ल से बात किसी में नजर नहीं आती, और किसी में है तो उसको बदलेंगे। उन्होंने बदला कि हजरत इसाक जो है उन्हें दबा करने चले। अब वहां ये छूट गया कि अपने इकलौते बेटे को लेकर चले दबा करने। इकलौते बेटे हजरत इसाक थे नहीं, हजरत इस्माइल थे 14 साल तक। 14 साल बाद इकलौते नहीं रहे, पहले बेटे हजरत इस्माइल थे, 14 साल के बाद हजरत इसाक पैदा हुए। तो हजरत इब्राहिम के इकलौते बेटे 14 साल तक सिर्फ हजरत इस्माइल थे, हजरत इसाक कभी भी इकलौते नहीं थे, दूसरे बेटे थे। तो वहां ये इकलौते लफ्ज काटना रह गया उनसे, हजरत ये नाम को बदला। कोशिश करते हैं चीजों को बदलने की, फिर भी रह जाती है, स्लिप पकड़े जाते हैं, इसलिए कि हक को कितना मिटा देंगे। ऐसे इनमें भी बदलने की खूब कोशिशें करते हैं। मैं वो कोशिशें भी दिखाता हूँ आपको। इस आयत की तशरीह, मतलब ये आयत तो वाज़ेह है हम, लेकिन ये कि ये लफ्ज़ अल-वसीला एक जगह हो रहा है कुरान शरीफ में, सूरह माइदा में। वहां थोड़ा मुख्तसर था, असल में उसकी तशरीह है इसको यहां पर सूरह बनी इसराइल में, इसलिए मैंने उसका भी हवाला दे दिया कि वो मुख्तसर है, उसे लोग कहीं पर पेश करते हैं तो उसकी तशरीह यहां है सूरह बनी इसराइल। ऐ ईमान लाने वालों, तक़वा इख्तियार करो अल्लाह का, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वब्तगू ढूंढो, तलाश करो। या इस आयत में भी तो ये था ना ऊपर वाली, यब्तगूना इला रब्बिहिम वसीला, वो कर रहे हैं तलाश अल्लाह वाले, उसकी तरफ वसीला। ये हुक्म था सारे ईमान वालों से, कई ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और तलाश करो उसकी तरफ वसीला। 2 बार कह चुका हूं मैं, फिर दोहरा, उसकी तरफ वसीला तलाश करने का मतलब ये तो वाज़ेह है कि उसे पुकारना नहीं है अपनी तकलीफों की को दूर करने के लिए। ये मतलब उसका नहीं है, एक बात तो पहले तय कर दी गई कि वो मालिक ही नहीं, वो न कर सकते हैं और न तुम्हारी बात रेफर कर सकते हैं। ये तो वादे कर देंगे, मतलब कुछ और है। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, फाइनल हो जाना चाहिए। अब वो सब भी वसीला तलाश कर रहे हैं, और सूरह माइदा में कहा उसकी तरफ वसीला तलाश करो, ईमान वालों तुम भी तलाश करो। और फिर यहां वजाहत कर दी वो वसीला क्या है, जाहू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये वाव के माने हमेशा और नहीं होते, ये वाव तफहीमी कहलाता है, यानी जिहाद करो उसके रास्ते के अंदर ताकि तुम्हारी कोशिशें रंग लाएं, कामयाबियां हो जाए। तो ये है उसके रास्ते के अंदर मुसलसल जद्दोजहद, ये है उसकी तरफ लाने का वसीला, उससे करीब होने का। वजाहिदू फी सबीलिही हमें बता दिया है, अब इस हिस्से को काटकर उसको अलग रखते हैं, उसकी तरफ वसीला तो ये है। तो बुजुर्गान दीन की तो मुमानियत आ गई इसके अंदर, जहां और तशरीह की इसके अंदर मुमानियत आ गई कि वो नहीं तुम्हारी तकलीफ को दूर कर सकते, वो रेफर भी नहीं कर सकते तुम्हारे मामला, इसकी तो मुमानियत होगी। ये बता कि उसके अल्लाह के रास्ते के अंदर लगातार जिहाद करो, ये है असल वसीला उस तक उसके मुकर्रर होने का। देखिए तर्जुमा इसके अंदर अब ताहिरुल कादरी साहब का मैं बता दूं आपको, एक आध दफा मैंने पहले कहा है, बाद लोगों को बहुत बुरा लगा था, मुझसे आके कहा ये क्यों, आपको लगता होगा क्योंकि मैंने बहुत आयात देखी और बहुत पढ़ी उनके तर्जुमे में से, मुझे उनका तर्जुमा बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है मेरी नजर में। मैंने और जो तर्जुमे देखे वो
ان کے مقابلے میں اس میں زیادہ فہم ہے اور زیادہ الفاظ تو بڑے حقیقت سے قریب لائے، سوائے ان مقامات کے جہاں پر وہ بریلوی خیالات آتے ہیں، سوائے وہاں پھر دیکھیے کتنا ان کو کھینچاتانی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ آپ وہ سمجھ رہے ہیں اس لیے کھینچاتانی کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا اتنے بریکٹ ان کا ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھیں جتنے بریکٹ لگے ہیں ان کے باقاعدہ اسی میں تفسیر بھی آ گئی، ایسا نہیں ہوتا ترجمہ ہے خالی، وہ تفسیر نہیں ہے، اسی میں یعنی یہ اور تشریح بھی کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے اس حصے کو سب بدلنا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی سمجھ میں تو یہ آئے گا کہ ان کو نہیں پکارنا ہے۔ تو جہاں جہاں جتنے حصے میں جہاں کہیں آیات کوئی ایسی آتی ہے کہ بریلوی عقائد کے خلاف جاتی ہے، وہاں پر یہ ان کے ہاتھ سے بڑی کھینچاتانی گڑبڑ ہوتی ہے ان مقامات کے اوپر۔ اور کیسے ہوتی ہے کہ فرما دیجیے تم ان سب کو بلا لو جنہیں تم ایک اللہ کے سوا گمان کرتے ہو۔ پہلی بات تو دیکھیے یہ بلا لو جو ہے قل ادعوا الذین، کہو پکارو، اور اس کو بلا لو کہاں چلیے چلے گا، ورنہ اصلاً یہ ہے ان کا ترجمہ بڑا اچھا ترجمہ ہے، جہاں یہ بلا لو نہیں کہتے کہ انہیں پکارو، کہو کہ پکارو، بلا لو کیا اسے انہوں نے، فرما دیے تم ان سب کو بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا ایک بریکٹ آیا معبود کو مان کرتے ہو۔ اب معبود کا تصور تو یہ دے رکھا ہے، پوجیے، ارے معبود جس کی بندگی ہوگی، جس کو اپنا سب کچھ مانا جائے گا، جس کے حکم پر چلا جائے گا، جس کا قانون مانا جائے گا، اپنے آپ کو جس کے حوالے کیا جائے گا، وہ ہے معبود۔ معبود پوجا کے لیے نہیں آتا خالی جس کی پوجا کی جائے، معبود جس کی بندگی کی جائے۔ تو اب ایک تو بریکٹ یہاں لگایا، تو اس میں تھا کیا یہ آیت کے اندر قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کہیں پوجا کی بات آئی نہیں تھی، ان سے کو پکارو انہیں جن کا اس کے سوا بڑا قوم ہے، بڑا دعویٰ ہے تمہارا، پوجا کی بات ہی نہیں ہے، معبود ہونے کی بات ہی نہیں کہی گئی، جن پر بڑا قوم ہے اللہ کو چھوڑ کر تمہارا، جن کے بارے میں انہیں پکارو، تکلیف دور نہیں کر پائیں گے، بات پوجا کی ہوئی نہیں رہی ہے، جن پر بڑا قوم ہے کہ یہ مالک ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ با اقتدار ہیں، یہ پاور والے ہیں، بات یہ ہو رہی ہے یہاں، بات پوجا کی ہے ہی نہیں یہاں۔ اب یہاں معبود لگایا بریکٹ میں، جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں ہے، اور نہ اسے دوسروں کی طرف پھیر دینے کا، ریفر کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وہ ایک آیت اگلی، یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، لفظ عبادت آ گیا ہے ہی نہیں کہیں، الذین یدعون، اگر یعبدون ہوتا تو بھی ترجمہ کرتے کہ وہ عبادت کا مفہوم غلط ہے لوگوں کی نظر میں، لیکن عبادت کرتے ترجمہ یعبدون، یعبدون نہیں ہے، یدعون، پکارتے ہیں، عبادت کی تو بات نہیں ہو رہی، یہ جنہیں پکارتے ہیں۔ اب یہ پکار والی بات کو بدل لیں، دوسروں کو پکارنا منع ہے، اسے بدل لیں، تو یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں۔ اب پھر بریکٹ ایک لگا، یہ تشریحات نہیں ہوتی ان کے، آپ اگر ان کا ترجمہ آپ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے اور بہت دیکھا ہے، تو اب یہ بڑی دور تک یہ جو بیچ میں ترجمہ ہوتا ہے، کہیں بریکٹ میں ایک آدھ چھوٹی سی بہت کچھ 2-3 الفاظ کہیں کہیں بیچ میں ہوتے ہیں، اور ترجمے کے لیے بڑے اچھے الفاظ کا سلیکشن ہوتا ہے، عام طور سے جو مفہوم ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں ادا کیا، ایسے الفاظ استعمال کیا۔ اب یہاں یہ نہیں کر پا رہے کیونکہ بدلی ہی بات کو تو اسے جسٹیفائی کرنا ہے، توجیہ کرنا ہے اس کو، یعنی ملائکہ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کی بات نہیں تھی، جنہیں آواز دیتے ہیں، جنہیں پکارتے ہیں، بریکٹ لگایا، یعنی ملائکہ، جنات، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام وغیرہ، ان کے بت اور تصویریں۔ اب بت تصویریں کہیں نہیں ہیں، اس میں چل رہا ہے، بے جان کے ذکر ہی نہیں تھا، تو یعنی جنات، ملائکہ، جنات، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام وغیرہ، ان کے بت اور تصویریں بنا کر انہیں پوچھتے ہی بریکٹ لگایا۔ اب اس میں نام آ گئے کچھ، ملائکہ، جنات چھوڑیے، 2 نام دیجئے، اس میں سے ہم چھانٹ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر، نبیوں کے نام، انبیاء کے نام۔ ابھی اس کو یاد رکھیے گا، ابھی ہم آگے چلتے ہیں کہ وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف، جنہیں یہ ان کو یہ پوچھتے ہیں، تو وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے بارگاہ الہی میں زیادہ مقرب کون ہے۔ بات کہی یہ گئی تھی کہ نہ تو یہ ریفر کر سکتے ہیں اور نہ یہ تکلیف دور کر سکتے ہیں،
اب ہم نبیوں کی بات کریں، جنات اور ملائکہ کو چھوڑیں اس میں سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر جو ہیں وہ نہ تمہاری تکلیفیں دور کر سکتے ہیں، جب انہوں نے بتا دیا کہ یہاں پہ مراد یہ ہیں، تو اب اسے یوں لائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہا جا رہا ہے، وہ جو ان کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو ان کی تکلیف تمہاری دور کر سکتے ہیں اور نہ تمہارے معاملات کو کہیں ریفر کر سکتے ہیں، تو انہیں مت پکارنا، نبیوں کو مت پکارنا، وہ نہیں کر سکتے، اور بزرگان دین کر سکتے ہیں۔ ارے انبیاء کے برابر کوئی نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہیں کہ فضیلتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان سے بھی کہتے ہیں وہ کہیں اپنی جگہ سب سے بڑے میں فضیلتوں میں، اور دوسرے نبی ان سے نیچے، ہاں ٹھیک ہے یہاں، لیکن بات یہ ہو رہی کہ دنیا کے کسی نبی کے برابر کوئی ولی نہیں ہے، یہ درجہ نیچے ہے۔ تو جب آپ نے مثال میں کہا کہ کہا جا رہا ہے یہاں پر حضرت حضرت عیسیٰ جیسی شخصیتوں کو، حضرت عزیر جیسی شخصیتوں کو کہا جا رہا ہے یہاں پر، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے انہیں مت پکارنا، وہ تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ کہا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی تو نہیں کر سکتے، بزرگان دین کریں گے، تو اپنی رد تو یہیں سے ہوگی۔ جہاں مثالیں یہ لے کر آئے، پہلے تو اسے پوجا ہی کیا انہوں نے، اور پھر جب نام کی مثالیں دی تو اپنی رد تو ساری یہیں سے ہو رہی ہے کہ اگر نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے تو پھر کوئی ولی نہیں کر سکتا، وہ تو بدرجہ اولا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ تو پھر آپ کی نظر میں ان کا درجہ اللہ والوں کا، بزرگوں کا، اولیاء کا، نبیوں کے اوپر ہے، یہ تو ہمارے لیے پھر ایمان اس سے اوپر کی باتیں نکل گئی اگر کوئی یہ کہتا ہے، اور وہ خود اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خود اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب پھر ایک بریکٹ لگا، اب تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، یہ رخ پھیر رہے ہیں، بات یہ ہو رہی کہ تم ہی بتاؤ وہ مدد کیسے کر سکتے ہیں، اگر لکھنا بھی تھا بریکٹ تو یہ لکھتے، تم ہی، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف رفع نہیں کر سکتے، تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ تمہاری تکلیف کیسے دور کر سکتے ہیں، یہ بات کو پھیر رہے ہیں، پوجاؤں پہ ان کی پوجا کرنا منع ہے، کہنا یہ چاہیے ان کے بارے میں کہ ان کو پکارنا منع ہے مدد کے لیے، اس بات کو پھیرنے کے لیے پھر اینڈ میں ایک اور بریکٹ لگایا آخر میں، یہ نہیں ہے ان کا طریقہ، اس لیے کہ یہاں پر چونکہ اس عقیدے کے خلاف واضح قرآن کی آیت آ گئی تو اس کو کیسے رخ کو پھیرے، اب تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، پوجی کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو خود معبود بلا کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہ تو ان کا ترجمہ تھا طاہر القادری صاحب کا۔ اعلیٰ حضرت کا دیکھیں احمد اللہ خان صاحب، اور اس کی تفسیری نوٹ دیکھیں، مولانا محمد نعیم نعیم الدین مراد آبادی، یہ میرے پاس ہے تو اس میں سے میں نے یہ کمپوز کیا نقل کر۔ ان کا ترجمہ ہے تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس پہ تفسیری نوٹ پڑھیے، نمبر یہ لگایا یہاں پہ حاشیہ فٹ نوٹ نمبر 1 ڈال کے، اب یہ حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے، شان نزول، اب شان نزول لگے، اب مفہوم جو ہے اس کے اندر یہ آیت کب کیسے نازل ہوئی۔ شان نزول، کفار جب قحط شدید میں مبتلا ہوئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتے اور مردار کھا گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں فریاد لائے اور آپ سے دعا کی التجا کی کہ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب بتوں کو خدا مانتے ہو تو اس وقت انہیں پکارو اور وہ تمہاری مدد کریں گے، اور جب تم جانتے ہو کہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو کیوں انہیں معبود بناتے ہو۔ تو یہ کیا اشارہ کر رہا ہے، یہ شان نزول کا موضوع تو اس وقت میں نہیں لے رہا کہ تفسیروں کے لیے شان نزول کی حیثیت کیا ہے، جتنی آیات کی جو پہ بھی شان نزول بیان کی جاتی ہے وہ تو میں اس وقت نہیں لے رہا ہوں۔ ہم تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے کہیں سے شان نزول یہ لائے ہیں اور یہاں پر انہوں نے رکھی کہ وہ بڑے قحط میں مبتلا ہو گئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فریاد کی کہ آپ دعا کریں، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ انہیں کیوں معبود بناتے ہو جب جانتے ہو کہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ کس کے بتوں کے پجاری تھے، یہ لے جا رہے خیر ان کے اوپر، بتوں کے اوپر تذکرہ چل رہا ہے اللہ والوں کا، جانداروں کا چل رہا ہے،
تو یہ شان نزول ہی غلط ہے. یہ جو قرآن کا جو سیاق و سباق چل رہا ہے اس شان نزول جس کسی نے بھی یہاں پر غلط ڈالی ہے، یہ شروع میں اوریجنل بنا کر ڈالی ہے اور بہت سی چیزیں بنا کر ڈالی گئی دین کے اندر، مطلب بدلنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. وہاں تذکرہ قرآن کی آیات کے اندر چل رہا ہے زندہ لوگوں کا. اللہ وہ جو زندہ تھے کبھی، وہ ہستیاں جو اللہ والے تھے، اللہ کے مقرب تھے، یہ بتوں کا نہیں چل رہا. اس یہاں پر انہوں نے اس کا ریفرنس لگا کے اسے موڑا بتوں کی طرف. آگے دیکھیے، وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں وہ آپ بھی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. اب آگے نا وہ مقبول بندے، اب جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں، یہاں پر پھر نوٹ، وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں، اب اس کے اوپر نوٹ. جیسے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور ملائکہ، یہاں بھی آ گیا ہے نام حضرت عیسیٰ اور عزیر. اب اس سے تو بہت یہ بات واضح کہتے تھے حضرت عیسیٰ اور عزیر یہ کسی کی تکلیف دور نہیں کر سکتے، تو پھر بزرگان دین کیا کریں گے؟ ان کے اپنے نوٹ پہ بھی ایک بات آ رہی ہے. چلیے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ اور عزیر. اب پھر شان نزول ہے، اس آیت کی شان نزول اور ہے، اور اس سے متصل دوسری اس سے ایڈجسٹنٹ اس کی شان نزول کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ایک جماعت عرب کے حق میں نازل ہوئی. جب یعنی کچھ لوگ تھے، ان کے طرز عمل پر، ان کے ایٹیچیوڈ پر نازل ہوئی، جو جنات کے گروہ کو پوچھتے تھے. وہ جنات اسلام لے آئے اور ان کو پوجنے والوں کو خبر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں آر دلائی، کا مطلب انہیں شرم دلائی. وہ کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوا، وہ تو اسلام لا چکے ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو، وہ کچھ وہ جنہیں اس پر یہ آیت آئی کہ اب جب بات پھر یہاں پر جب یہ شان نزول یہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ جنات کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کچھ لوگ جنات کو پوچھتے تھے، وہ جنات اسلام لے آئے. اب زندہ ہستیوں کی بات آ رہی ہے نا، تو اب انہیں لانا پڑا کچھ نہ کچھ. اب یہاں سے بتوں کو ہٹانا پڑا، تو اب جنات کو لائے. لیکن پھر جب جنات ہیں تو حضرت عیسیٰ اور عزیر کہاں سے آ گئے جب جنات کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو یعنی اگر خود ان کے اپنے عقیدے کے مطابق اگر شان نزول یہ ہے، اگر یہ ہوتی کہ جنات کے لیے نازل ہوئی، تو اس کا مطلب ہی کہ اس کا اطلاق ہوتا ہے ان پر بھی. یہ ان کیا ہو رہی جنات کے بارے میں، تو حضرت عیسیٰ کی وہی اسٹیٹس ہے کہ وہ بھی مدد تمہاری نہیں کر پائیں گے، یہ جنات بھی نہیں کر پاتے تو وہ بھی نہیں کر پائیں گے. اب اسے تو خود ہی اوپر کہہ چکے ہیں کہ جیسے جنات اور ملائکہ جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر، یہ جگہ جگہ شان رہے جنات کے بارے میں، اوپر پہلے کہہ دیا جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر. اور بات یہ ہو رہی پوجنے کی، پھر وہی بات کی پوجاؤں پر لے کر جا رہے ہیں، یہ بھی پوجا پر لے کے جا رہے ہیں. اور اس آیت کو جہاں پر جو بریلویت کی رد میں تھی، بریلوی بعض عقائد کی رد میں تھی، اس میں طاہر القادری صاحب بھی پوجاؤں پر لے کر گئے. آگے دیکھیں، وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، وہ مقبول بندے، کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے. اس پر پھر نوٹ، تاکہ جو سب سے زیادہ مقرب ہو اس کو وسیلہ بنائے. اسے غور کیجیے گا، یہاں سے اب نتیجہ نکالا ہے انہوں نے کہ وہ تو خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون زیادہ قریب ہے. تو اس پر نوٹ ہے کہ تاکہ جو سب سے زیادہ قریب ہو، مقرب ہو، اس کو بنائے وسیلہ، وہ اس لیے ڈھونڈتے ہیں. اب اس جگہ رک کر پھر انہوں نے لکھا مسئلہ، یہاں سے ایک بات نکلتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مقرب بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز، اور اللہ کے مقبول بندوں کا یہ طریقہ ہے. اب بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ پہلے بات بتوں کی تھی، جبکہ بتوں کی نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر اب یہ مقبول بندوں کی بات آئی. کہا جنات کے بارے میں تھا، اس کو لائے پھر انبیاء کے اوپر مثالیں کہ یہ جیسے انبیاء ہیں، یہ ان کا ذکر ہے. کہا کہ وہ شان نزول تو تھی وہ جنات کی، لیکن ان سے مراد ہے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر وغیرہ. وہ تو خود وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب اب کون زیادہ مقرب، وہ اپنے سے زیادہ مقرب ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جو مقرب بندے ہیں ان کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز ہے، اور اللہ کے مقبول بندوں کا یہ طریقہ ہے. وسیلہ بنانا اور وسیلہ ڈھونڈنا، اس میں فرق ہے. یہ لفظ جو آ گیا نا، وسیلہ بنانا جائز ہے، وسیلہ تلاش کرنا، وہ تلاش کر رہے ہیں، انہیں ملا نہیں، یا پورے کر رہے، یا 100% پر نہیں پہنچے، یا ملا تو
یہ لفظ بنانا، وسیلہ بنانا، وہاں پر وہ کیا ہے کہ وہ اولئک الذین یبتغون، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو نہیں ملا کہ قریب ترین کون تھا، کہ وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں. یہ پھر بدلا انہوں نے. دیکھیے مفہوم اس میں غور کیجیے گا. وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، کون زیادہ کلوز ہے، اسے ڈھونڈ رہے ہیں. ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ایہم مقرب کا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کون زیادہ مقرب ہو جائے، خود کون قریب ترین ہو جائے. اولئک الذین یبتغون، وہ تو خود ڈھونڈ رہے ہیں اس کی طرف وسیلہ. اگر یہ ہوتا کہ سب سے قریب کون ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کا مطلب ڈھونڈی. قرآن کہہ رہا ہے پایا کبھی نہیں، ڈھونڈتے رہ گئے زندگی بھر. یہ نبی بھی تو یہ تو انبیاء کی شان نہیں. پھر دوسرا ترجمہ یہ ہے اس کا، اس سے جو لے کر ایہم اقرب، کہ کون خود قریب اور کون زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے، نزدیک سے نزدیک ہو جائے، اس کے لیے ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے ڈھونڈنے کے کون ہے زیادہ. اور پھر لفظ بنانا آ گیا، پھر اس کو وسیلہ بنائیں. یہ کہاں پر تھا؟ اور میں نے تو پھر دوبارہ یاد ہے، تیسری چوتھی بار یاد دلا رہا ہوں کہ بات اس کی تو الگ لفظ وسیلے والی جو آئی کہ وہ تو خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. یہ تو بات کو اس سے پہلے یہ کہہ دیا کہ پکارنا منع ہے، انہیں پکارنا منع ہے، یہ تو فائنل ہو چکی. اب بات اس کی ہو رہی، بات اس کے آگے وسیلے کی چل رہی ہے. تو یہ تو بے معنی سا لفظ ہے. ہم اس بحث میں نہیں جاتے وسیلے بنانے کا مطلب کیا ہے. ہم تو بات اس کی کر رہے ہیں کہ ان کو مدد کے لیے پکارنا منع ہے. اس کی تو الگ طرح طرح کی جو کچھ بھی توجیحات ہیں اس میں پڑھتے نہیں کسی کو وسیلہ بنانا جائز ہے کہ نہیں. بات اس کی ہو رہی کسی کو مدد کے لیے پکارنا منع ہے، قرآن نے منع کر دیا، بات ختم. اگر آپ کو وسیلہ بنانے سے مطلب یہ ہے تو یہ غلط کہ مکے وہ مدد کو آئیں گے تو مدد کے لیے پکارنا منع ہے کہ وہ مدد کریں گے. اور درمیان کا یہ حصہ تو کہیں آیا ہی نہیں کہ مدد ان سے مانگنا منع ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تشریح میں یہ حصہ غائب کر دیا اور یہ کہہ رہے ہیں ان کی پوجائیں مت کرو. یہ ہے اگلا حصہ اس کا. اگر بات یہ ہو کہ یہ اگلا آتی ہے بات کہ یہ تو تھی دنیا کے لیے واضح طور پر کہ تمہاری یہاں اس دنیا میں کوئی مدد نہیں کرتے، اور بعض لوگ اس کی تشریح میں لے جاتے ہیں کہ اصل میں وہاں پر سفارش کریں گے. حالانکہ یہ آیت دنیا سے متعلق ہے، لے کر جاتے ہیں کہ وہاں سفارش کریں گے، اور اسے کہتے ہیں شفاعت. اس شفاعت والی بات کو بھی سمجھ لیے ذرا، جلدی جلدی کوشش کر کے ہم گزریں گے. شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت ایک بہت شفاعت کی حدیثوں میں کے اندر جو سب بہت پرومیننٹ اور سب سے پہلے فصل اول کے اندر جو جگہ جگہ جو سلیکشن ہوتا ہے بیان کی جاتی ہے، ان میں ہے وہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی صحیح ہے کی حدیث کہلاتی ہے. اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، بہت بہت لمبی ہے تو آپ مختصر سن لیں. بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے تمام ایمان والے قیامت کے دن. اس کے ریلیٹڈ الفاظ آگے آئے ہیں کہ اس کے لیے گھبرائے ہوئے کے لیے آگے آپ دیکھیں گے. سب بے پناہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، گھبراہٹ کا عالم طاری ہوگا قیامت کے دن سارے ایمان والوں کو. تو سب پریشان ہوں گے، اس لیے کہ انہیں روک رکھا جائے گا، روک لیا گیا تو اب سب بڑے پریشان ہیں. تب وہ کہیں گے کیا کریں؟ حضرت آدم کے پاس پہنچیں گے، حضرت آدم سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجیے. حضرت آدم کہیں گے مجھ سے ہوا تھا ایک گناہ، تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں سفارش کر سکوں، تو حضرت نوح کے پاس جاؤ. اب حضرت نوح کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی، میں نے اپنے بیٹے کا سوال کیا تھا کہ اسے بچا لیجیے، تو میں نہیں کر سکوں گا سفارش، تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ. لوگ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں گے کہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجیے. تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، میں زندگی میں 3 بار جھوٹ بھی بولا تھا، تو میں کیسے سفارش کر دوں جب جھوٹ بھی بول چکا 3 بار زندگی میں. تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ وہ میں نے قبطی کے مصر میں آل فرعون کے خاندان میں سے اس کی نسل میں سے ایک شخص کے تھپڑ مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا، تو میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ کا کوئی عذر نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ جو ہے وہاں حدیث میں نہیں دیا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں نہیں بلکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. جائیں گے تو وہ قبول کریں گے کہ ہاں میں کروں گا سفارش.
پھر وہ اللہ کے حضور جائیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے اور بہت طویل عرصہ گزرے گا. پھر اللہ کی طرف سے ہوگا کہ سر اٹھاؤ محمد کیا چاہتے ہو. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ الفاظ یہاں نہیں میرے پاس میں رہ گئے کہ کیا چاہتے ہو مانگو. تو وہ کہیں گے اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے کہ بخش دیجیے. تو اللہ کی طرف سے ایک لمٹ طے کی جائے گی کہ اچھا اس طرح کے گناہوں یا اس طرح کے لوگوں کو تم نکال لو جہنم سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم سے نکال لائیں گے. ابھی لوگ تو یہاں جہنم میں کوئی نہیں پہنچا ہے تو نکال لائیں گے مطلب لیا جا سکتا ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہو گئے اور بچ گئے. یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے. بہرحال پھر اس کے بعد پھر سجدے میں گر پڑیں گے. بڑا طویل عرصہ گزرے گا. تو پھر بہت لمبے عرصے بہت طویل عرصے تک جب سجدے میں پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اٹھاؤ سے اپنا مانگو کیا کہنا چاہتے ہو. پھر فریاد کریں گے اپنی امت کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پھر ایک حد مقرر کر دے گا کہ اس طرح کے اور لوگ جو بچے انہیں جہنم سے نکال دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے نکال لیں گے. پھر سجدے میں گر جائیں گے. بڑا طویل عرصہ ایسے گزرے گا اور پھر کہا جائے گا تو اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ پھر اب جتنے بھی بچے ان سب کو بھی نکال لائیں. باقی جتنے بچے چلو تو پھر اب باقی جتنے بھی بچے ان کو بھی کہا جائے گا کہ نکال لو اور سارے ایمان والے جو ہیں وہ سب نکل آئے جتنے ہیں ان کو جہنم سے نکال لائے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی رہ گئے کچھ لوگ. اللہ تم تو سب کو نکال لائے ابھی کچھ اور رہ گئے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنی مٹھی یہ 2 حدیثوں میں سے میں نے لیا اور وہ اپنی مٹھی بھر کر نکالے گا اور کوئلہ ہوئے ہوں گے جہنم میں لوگوں سے نکال لائے گا. ابھی جہنم میں گئے کب انہیں اللہ تعالیٰ نکال لائے گا. اب ذرا سا اس پر غور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی. وہ خطا نبی ہونے سے پہلے کی وہ خطا نبی کی نہیں ہے. وہ خطا جو ہے وہ انسانوں کے نمائندے کی ہے اور نبوت سے پہلے کی ہے. چلیے بات آگے چلتے. تو خدا کی توجہ نہیں ہوئی تو تھی معاف چاہے اللہ نے کر دیا تھا چاہے معافی مانگی تھی لیکن ہوئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا جب انہوں نے سوال کیا کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اسے بچا لے اور یہ نکاح بچا لی. یہ نبی کا انداز ہے. میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تو اور ان وعدہ کا حق اور آپ کا وعدہ تو حق ہوتا ہے. تو اشارہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تو تمہارے گھر والوں کو بچایا جائے. وہاں پر الفاظ ہیں وہاں پر اللہ نے یہ کہا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا اس آیت کی تشریح میں نہیں جا رہا. اللہ نے جو کہا اس کے آخر میں آخری بات ہے اس کی فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. تم اس بات کا سوال مت کرو مجھ سے جس کا تمہیں علم نہیں تم جانتے نہیں ہو اس بات کو. اس کا سوال مجھ سے مت کرو. حضرت نوح نے فوراً معافی مانگی اللہ سے کہ میں نے آپ سے مجھے معاف کر دیجیے میں نے آپ سے ایسی بات کا سوال کر لیا جس کے مجھے علم نہیں تھا. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی چیز کا اگر علم نہیں ہے معلوم نہیں ہے اگر معلوم نہیں ہے تو وہ خطا نہیں ہوتی وہ گناہ نہیں ہوتا. اب آ گیا علم آ گیا توجہ دلا دی گئی اللہ کی طرف سے. خطا گناہ تو اس کے بعد کی بات ہے جب تک علم نہیں ہو اس وقت خطا نہیں ہوگی. قرآن کی آیت سورہ عبس عبس و تولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کی تشریح شامل ہو گئی تو انہوں نے تیوری چڑھائی منہ پھیر لیا. ایک نابینا تھے ان کی طرف انہوں نے کہا کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے مکے کے سردار بیٹھے تھے جنہیں دعوت دے رہے تھے اور یہ درمیان میں انٹرفیئر کر رہے تھے وہاں. تو تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا تو اللہ کی طرف سے آئی ہدایت کہ جو تم سے مانگنا چاہتا ہے اسے دو. اور ذرا الفاظ یہاں پر ذرا سا تنبیہ والی ہیں. تو اب ایک بات معلوم نہیں تھی توجہ دلا دی گئی گناہ نہیں ہوا یہ خطا نہیں ہوئی. یہ دوسرا موقع ہے سورہ تحریم 66 میں. اے نبی جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے ویب ٹھہرایا حلال ٹھہرایا اسے تم اپنی پتنیوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیوں حرام کرتے ہو. ایک تنبیہ آئی کوئی خطا تھی یہ اس کی طرف اس کے لیے تنبیہ آ گئی. تو پھر یہ ساری چیزیں بھی تو خطاؤں میں شمار ہو جائیں گی اگر اس کو شمار کیا جائے گا حضرت نوح علیہ السلام کا جس کے بارے میں صاف طور سے یہ لفظ ہیں
کہ اللہ نے کہا کہ تمہیں علم نہیں ہے، تم ایسی بات کا سوال کر رہے ہو؟ انہوں نے فوراً کہا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایسی بات کا سوال کر بیٹھا کہ جس کا مجھے علم نہیں تھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو وہ خطا کہاں سے؟ خیر حضرت ابراہیم پر آئی، ان کا ابراہیم کے پاس اور ابراہیم نے کہا میں 3 بار جھوٹ بول گیا تھا، تو میں کیا کروں؟ نبی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ اور سچ کا تعلق تو دین سے ہے، جھوٹ اور سچ کا تعلق ایمان سے ہے، اعمال کے اندر، کرموں کے اندر۔ کرم الگ ہے، ایمان الگ ہے، اعمال الگ ہے۔ کرموں کے اندر، اعمال کے اندر یہی ایک اکیلا عمل ہے جس کا تعلق ایمان سے، جتنا جھوٹا ہوگا اتنا ایمان جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شراب، زنا، بڑے بڑے گناہ ہیں، بہت سب گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہوئے، ایمان سے تعلق اس کا ہے، جھوٹ کا۔ کہا کہ منافق کی 3 پہچانیں پاکھنڈی کی، جو سامنے سے کہتا ہے ایمان والا لیکن اندر سے ایمان والا نہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہیں کرے، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو گڑبڑ کر لے سکے۔ اور یہ تینوں چیزیں، تینوں جو ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ باتیں، جھوٹ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور کہا فرمایا کہ جس کے اندر یہ چیز جتنی زیادہ ہوگی اتنا بڑا منافق ہوگا، اتنا ایمان کم ہوگا۔ تو ایمان سے تعلق جھوٹ کا ہے عمل کے اندر، باقی چاہے جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں، نبی جھوٹا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری صفات تھیں، ساری خوبیاں تھیں بچپن سے، لیکن پرومیننٹ سب سے زیادہ ہوتی تو پھر وہ ٹائٹل ان کے مقرر ہوئے، وہ لقب تھے الصادق الامین، صادق، سچے، ستیہ والی۔ یہ نبوت سے پہلے امین، امانت دار، نبی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ کو معلوم تھا جھوٹ کا الزام بھی لگے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کون مسلمان مانا کر دے گا بھائی کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولے تھے؟ اب اسے کون مسلمان، کس کی ہمت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پھر ایمان جاتا رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا سچ فرمایا۔ بات اس کی نہیں ہو رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور ہم منع کر دیں، بات اس کی ہو رہی ہے کہ ان کتابوں میں جو پہنچ کے وہ سچ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا؟ ایک بات بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو کوئی انکار کر دے اس کا کوئی ایمان والا نہیں۔ لیکن قرآن کی طرح ایک ایک لفظ محفوظ کہ جو کچھ بھی آئے ان کے نام سے، جو کچھ کہیں پر اگر لکھا ہوا ہے تو ہر بات انہوں نے فرمائی تھی، بات اس کی ہو رہی کہ وہ سچ مچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کیا فرمائی تھی کہ حضرت ابراہیم نے زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا تھا؟ حضرت ابراہیم کیسے نبی ہیں؟ ان کا نام لے کے ہر مسلمان روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے، حضرت ابراہیم کا نام لے کے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی رحمت کر، درود آپ کی درود ایسی ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود جو آپ کو سکھائی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ اللہم صلی علی محمد والا کما صلیت علی ابراہیم والا علی ابراہیم، اللہ رحمت ایسی نازل فرمائیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد پر جیسے ابراہیم والے ابراہیم پر نازل فرمائی تھی۔ آپ درود حضرت ابراہیم کے نام سے پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ جھوٹے تھے، انہوں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے، نبی ہونے کے بعد، نبی ہونے کے بعد زندگی میں 3 بار جھوٹ بولے تھے۔ یہ اللہ کو معلوم تھا یہ الزام بھی لگے گا، تو نبیوں کی جو صفات بتائیں اس میں دیکھیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، سورہ مریم میں، اس کتاب میں ابراہیم کو بھی یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے۔ یہ صفت ساتھ میں جوڑی ہے حضرت ابراہیم کی، اسی لیے اللہ نے ہر نبی کے ساتھ الگ الگ صفات جوڑی ہے، بہت سے نبیوں کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کے ساتھ میں صدیق نبی تھے، جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی گواہی ہے، وہ جھوٹی ہے، وہ باتیں والی کی، چاہے جس درجے کی کتابوں کے اندر آئے۔ یہ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم صدیق نبی تھے، اللہ کو معلوم تھا یہ الزام ان پر لگنا ہے، اور یہ الزام بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کا نام لے کر ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں، حضور کی زبان سے لایا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے، تو انہوں نے 3 بار تو جھوٹ بولا ہی تھا کم از کم۔ حضرت ابراہیم بھی واپسی کر دیں گے، یہ تو ایک حدیث ہوئی۔ اب دوسری سنیے، وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں، شفاعت کی حدیثوں کی حقیقت کیا ہے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو حدیثوں کے نام سے پہنچتی ہیں۔ ایمان والوں سے کہا جائے گا سب جنت میں جاؤ تو ایمان والے جانے سے انکار کر دیں، بہت سے مفہوم بتا رہا ہوں، وہ بہت لمبی حدیث ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ میں بہت سے لوگ نماز پڑھتے تھے، اور ہمارے ساتھ میں بہت سے لوگ جو کچھ ہم کرتے تھے وہی کرتے تھے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ جہنم میں جائیں بہت سے، اور ہم کیسے چلے جائیں جنت میں؟ تو اللہ ان سے کہے گا کہ جاؤ لے آؤ جو تمہارے ساتھ، جنہیں تم جانتے تھے، جتنوں کو جانتے تھے ان میں سے کسی کے دل میں اگر کوئی
जौ के बराबर भी अगर किसी के अंदर नेकी हो, जौ के इतनी भी किसी ने नेकी की तो उसे निकालना हो जाके निकालना है ईमान वाले लोग। फिर उसके बाद अभी कहेंगे कि अभी तो बहुत रह गए, फिर अल्लाह फरमाएगा जाओ, अगर राई के दाने के बराबर भी किसी ने कोई नेकी की है तो उसे भी जाओ निकाल दो। फिर जाएंगे उसे भी ईमान वाले जाके निकालना है। और उसके बाद फिर जाएंगे और उसके जिस किसी ने, और फिर जाएंगे और उसके बाद फिर कहीं पर अगर बिल्कुल कोई शायबा भी ईमान का होगा तो उसे निकाल लाएंगे। अब सब निकल आए। अब जरा सा गौर कीजिए, ये भी बुखारी मुस्लिम की है, वो पहली भी बुखारी मुस्लिम दोनों में थी जो मैंने आपको सुनाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबी कुछ नहीं कर सके, सबने कह दिया हम माजूर हैं, हम खताकार हैं। पहली बात तो वो खताओं के इल्जाम झूठे। नबी तो ये माजरत कर लेंगे हम खताकार हैं, हम सिफारिश नहीं कर सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, उन्होंने कहा मैं करूंगा, और वो सबको निकाल लाए। अब ये ईमान वाले कैसे निकाल कर ला रहे किसी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको निकाल चुके, वो हदीस ये बता रही है। ये कह रही कि ईमान वाले कह रहे हैं कि तमाम ये हमारे साथी तमाम भरे पड़े, तो अल्लाह ने कहा कि आओ ये इन्हें भी निकालो, उसके बाद और निकालो, फिर वो बाकी सबको ये निकालना है। नहीं, किसको निकाल कर लाएंगे? वो तो निकल चुके सारे। ना मलाइका किसी की शफाअत कर रहे हैं, ना कोई नबी किसी की शफाअत कर रहा है, ना कोई और किसी की शफाअत कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो जो पहले मैंने आपको दो हदीसें बताई थी, वो दोनों बुखारी मुस्लिम में, उसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको निकाल के ला चुके। अब जब सबको निकाल के ला चुके तो ईमान वाले के कहाँ कह रहे हैं कि ये लोग बाकी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर नहीं आए थे, और फिर बहुत बड़ी तादाद, फिर उसके बाद एक मरहले में, दूसरे में और तीसरे में फिर ये निकाल करना है सबको, ये कितने निकालना है? और मलाइका ने किसकी शफाअत की? ये भी बुखारी मुस्लिम की। तो असल में तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मैं अभी और दिखाता हूं कि कुरान के खिलाफ। अभी तो ये तो सिर्फ वाकयात वहीं से गलत हैं, और फिर ईमान वाले जो है वो जो निकाल कर ला रहे हैं, और नबियों ने मना कर दिया। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता। इब्राहिम अपने आप में एक उम्मत था, एक फर्द नहीं था, एक उम्मत था। जिस किसी ने, कुरान कहता है जिसने इब्राहिम के तरीके से जरा सा अलग हटा वो ईमान वाला नहीं है, उसके अंदर सालियत नहीं है। दरअसल तुम्हें इब्राहिम के तरीके पर रहना है। कुरान तो ये कह रहा है, कुरान कह रहा है हमने आजमाया, इम्तिहान लिए इब्राहिम के बहुत कुछ मौकों के ऊपर, और हर एक में 100% मार्क्स आए उसके। फातमुन्ना, कोई एक ऐसा नहीं था कि जिसमें मार्जिन से कम रहा हो, टोटल पूरे उतर गए, किसी जगह कोई कमी ही नहीं बैठी कभी हर इम्तिहान के अंदर। ये तो कुरान कह रहा है हजरत इब्राहिम के बारे में। और हजरत इब्राहिम ने कहा भाई मैं तो नहीं कर सकता, और ये मोमिनीन करके ला रहे हैं, ईमान वाले दूसरे करके ला रहे हैं। जैसे हमने कहा हजरत इब्राहिम नहीं कर पा रहे कुछ, तो ये तो अपने आप में, अभी सिर्फ मजमून को आप देखें, कोई भी उसकी सनदें नहीं देखें, किसी जगह नहीं देखें, तब गलत है सारी। ये सब साजिशों की डाली हुई चीजें हैं, इनके अंदर ये पहुंचाई गई। मैं ये नहीं कहता कि इमाम बुखारी ने जानबूझकर कोई गलत चीजें ले ली, ये बात की कहीं घुसाई हुई साजिशों की चीजें होंगी। उस दौर में बड़ा आसान था। चले हम आगे कुरान से देखें इस बात को। ये जो हदीस में अल्फाज ये है, मैंने आगे हज़रत अनस की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, आला युबअसुल मुमिनून यौमल क़ियामति हत्ता युहम्मू बिज़ालिक, ईमान लाने वाले जो है उनको महबूस कर दिया, उनको रोक रखा जाएगा क़यामत के दिन, और यहां तक कि बड़ी घबराहट तारी हो जाएगी उनके ऊपर। अब उसके बाद इसी हदीस के अंदर एक रसूलुल्लाह जाकर निकालना है, उसके ये शुरू का हिस्सा है। इसी के अंदर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों से सिफारिश की बात होगी, वो कैसे वो मना करेंगे, और फिर उस शासन से कहा जाएगा वो निकाल लाएंगे। अब जरा ये यौमुल क़ियामा है कौन सा लफ्ज़? यौमुल क़ियामा है इस हदीस के अंदर, ये बुखारी मुस्लिम की। जब उनको जो रोक रखा जाएगा, घबराहट तारी होगी, फिर उस शासन सबको निकाल लाएंगे तीन स्टेजेस में। ये क़यामत के दिन, तब क़यामत का दिन कब, जरा से ये गौर करें। ये जहन्नम से जो निकालेंगे, ये कब की बात है? जन्नत और जहन्नम से पहले, क़यामत के दिन, या अच्छा पहले? हाँ पहले ही, जाहिर बात। तो अभी सब खड़े हैं, घबराहट है, सिफारिश की बात कर रहे हैं, जन्नत जहन्नम से पहले की बात हो रही है। पहले में भी दो स्टेजेस हैं, बदले से पहले, लेकिन हिसाब के बाद। हिसाब हो चुका, अभी जन्नत जहन्नम नहीं भेजा गया, एक स्टेज तो ये, और एक ये कि अभी हिसाब भी नहीं हुआ है। ये बात कब की है, जरा सा इस पे गौर कर लो।
یہ جو کہی گئی کہ ایمان والوں کی بڑی گھبراہٹ تاری ہوگی اور پھر وہ نبی ساری سفارش کے لیے انکار کر دیں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اسٹیج میں لوگوں کو نکال لیں گے. یہ کب کی ہے؟ قیامت کا دن کون سا ہے؟ یوم القیامت جو کہ وہاں پہ لفظ ہے. یہ قیامت کا دن کون سا ہے؟ اور اس قیامت کے دن میں یہ جنت جہنم سے تو پہلے کی بات ہے، لیکن ابھی حساب ہو چکا ہے یا حساب سے بھی پہلے کی بات ہے؟ طرف دیکھیے، ابھی ہم پہلے والی چیز کنسیڈر کرتے ہیں کہ حساب کے بعد کی بات ہے، ابھی پہنچا ہی نہیں گئے جنت جہنم. گھبراہٹ آ رہی ہے سب کے اوپر، تو پھر ابھی جنت جہنم میں گئے نہیں ہیں، لیکن حساب ہو چکا ہے مان لیجیے. تو حدیث تو یہ کہہ رہی کہ بے پناہ گھبراہٹ ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم تبیض وجوہ، اس دن کتنے چہرے روشن ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے روشن ہوں گے. یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ سارے مومنین گھبراہٹ کے بے پناہ عالم میں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان کے چہرے روشن ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے اور پھر وہ لوگ جن کے چہرے روشن میں ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے اور اسی رحمت میں رہنا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے. اچھا، اگر فرض کیجئے کہ نہیں، یہ حساب سے بھی پہلے کی بات ہے، حساب کے بعد تو فائنل ہو چکی نا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے چہرے روشن ہوں گے. اچھا مان لیجیے حساب سے بھی پہلے کی بات ہے، تو حساب ابھی نہیں ہوا اللہ کا اور سب کو نکالنا ہے جہنم سے، تو پھر یہ میزان کیوں ہے؟ پھر حساب ہے کیوں؟ جب سب کو آزادی دلا دی حساب سے پہلے، تو حساب کیسا؟ اب حساب کس بات کا ہے؟ دیکھیے، یومئذ الحق، اس دن اگر یہ بات حساب سے بھی پہلی تھی تو قرآن کی اس کے خلاف جا رہی ہے کہ اس دن جو بدن، اس دن جو فیصلہ کیا جائے گا اس کے مطابق کہ کس کے عمل زیادہ ہے، یہ حق ہے. یہ فیصلہ، یہ حق وہ ہوتا ہے جو قائم رہتا ہے، باطل وہ ہوتا ہے جو ہٹ جاتا ہے. حق کا مطلب حق کا ترجمہ سچ بھی نہیں ہوتا، کوئی لفظ ہی نہیں ہے اردو میں یا ہندی میں کسی اور لینگویج میں حق کے لیے ٹروتھ نہیں ہوتا. سچ بدل جاتے ہیں. ایک دور کی سچائی کبھی کبھی دوسرے دور کی سچائی سے الگ ہوتی ہے. کچھ سچویشن میں ایک سچ ہوتا ہے، کوئی دوسری سچویشن میں کوئی سچ بدل جاتا ہے، کوئی دوسرا سچ ہوتا ہے. حق ہمیشہ ایک رہتا ہے. حق اور سچ میں یہ فرق ہے، حق اور سچ میں. تو حق وہ جو کبھی نہیں بدلتا، حق اللہ کی ذات ہے، حق دین ہے. حق وہ ہے جو کبھی بدلے گا ہی نہیں. والوزن یومئذ الحق، یہ کہ ان کے اعمال کو جانچ کیا جائے، وزن کیا جائے، یہ حق ہے، یہ نہیں بدلے گا. ومن خفت موازینہ، اور جن کا وزن ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا وخسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، پھر وہ خسارے میں ہوں گے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ میں ظلم کرتے تھے، بچائے نہیں جائیں گے. جن کے پلے جو ہیں وہ ہلکے ہوں گے. تو یہ کہہ دیا یہ کیسے سارے بچ گئے ابھی حساب سے پہلے؟ یہ تو پھر حق نہیں رہا. یہ اعمال کا حساب اور بدل ہونا. قرآن نے کہا واما من خفت موازینہ، اور جس کا پلہ ہلکا بیٹھ گیا، فأمہ ہاویہ، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو پھر یہ تو حساب سے پہلے جن کو بچانا ہے ٹھکانہ کدھر سے جہنم ہوگا؟ تو نہ حساب سے پہلے ہوا یہ، نہ حساب کے بعد ہوا ہے. یہ غلط ہے. یہ جھوٹی چیزیں ایمان والوں کو ورغلانے کے لیے ڈالی گئی، ان کے عقائد بگاڑنے کے لیے بات کو داخل کی گئی ان کے نام سے، امام بخاری کے نام سے. ایسی شفاعت کے ہر ایک امت کا ہر فرد جہنم سے بچ گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ بلا، ہرگز نہیں. من کسب سیئۃ، یہ سب کے لیے ہے. آپ یہ بات کسی ایک خاص مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. جس کسی نے بھی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور ایسی برائی کہ اس کی گھر گیا چاروں طرف سے برائیوں سے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ والے لوگ ہیں، وہ جہنمی ہوں گے. هُمْ فِیہا خَالِدُونَ، ان کو وہیں رہنا ہوگا، ان کو نکال کر نہیں لایا جا سکے. هُمْ فِیہا خَالِدُونَ. جس کسی نے برائی کمائی ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور وہاں بات یہ ہو رہی ہے، وہ حدیثوں میں الفاظ یہ ہے کہ جس کے اکاؤنٹ میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، ایک بھی نہیں ہوگی، اس کو بھی نکال لایا جائے، وہ بھی بچ جائے. قرآن کہہ رہا ہے اس نے رہنا ہوگا، وہی ٹھکانا ہوگا. ایسی شفاعت کی کس نے؟ پھر وہی سوال ہے. ایمان والوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب کی کر چکے کہ ایک بھی نہیں بچا، تو پھر ایمان والے کس کی شفاعت کر رہے ہیں؟ اولیاء اللہ کس کی کر رہے ہیں؟ اور اگر وہی بخاری مسلم کی وہ جو دوسری حدیث میں نے آپ کو بتائی اس کے مطابق ایمان والے سب کو نکال لائے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی کی؟ یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کو غلط ثابت کر رہی ہے، جھوٹی ثابت کر رہی ہے. ایک اور سن لیجیے، بقی آخری حدیث
اس کی پوری کتاب ان اللہ عز و جل وعدنی، اس کے آگے کا ٹکڑا یہ میں نے الفاظ اس میں سے دے دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ 4 لاکھ لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے تمہاری امت کے. یہ حضرت ابوبکر عمر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، ان سے کہا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ 4 لاکھ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا. اور یہ قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے وعدے میں؟ اللہ کے وعدہ کبھی نہیں بدلتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. قرآن کہتا ہے دوسرے مقامات پہ اللہ سے بڑھ کر سچے کس کی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ سے بڑھ کر پورا کرنے والا اپنے وعدے کو اور دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ پہ یہ بات. ایک کون ہو سکتا ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرے؟ تو اللہ کی بات میں تبدیلی نہیں ہوگی. اللہ نے کہا بغیر حساب کتاب کے تمہاری امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھ سے الفاظ جو حدیث کہلاتی ہے اس کے یہ ان اللہ عز و جل وعدنی، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 4 لاکھ لوگ تمہاری امت کے بنا حساب کتاب جائیں گے جنت میں. حضور نے کہا اللہ بڑھا دیجیے کچھ. اب اس کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جیسے کوئی یہاں پر کہتا ہوں کہ کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں اس سے کہا جائے کہ اور بڑھا کر کہو. مطلب یہ تھا کہ اللہ سے اور سفارش کریے تھا بڑھوائیے، یہ پر تعداد کو بڑھوائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر راضی ہو گئے کہ اچھا اور اللہ نے اور بڑھا دی تعداد. تو پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر نے کہا رسول اللہ اور بڑھوا دی. تو پھر حضرت عمر بیٹھے تو انہوں نے ٹوکا کہ لوگ عمل سے لاپرواہ ہو جائیں گے. ابوبکر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں کہ بار بار تعداد اس کی بڑھوائے چلے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ عمل سے غافل ہو جائیں گے، ایسے رہنے دیجیے. انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا جاتا ہے اس کے اندر؟ اگر رسول اللہ کی امت کے لوگ اگر چاہے جتنے ہوں چاہے جیسے بھی عمل کے ہوں اگر سب چلے جائیں گے بنا حساب کتاب کے، تمہارا کیا بگڑ رہا ہے کہنے دو مجھے اور بڑھوانے کے لیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اتنے ہی رہنے دو. 2 دفعہ تو بڑھوا چکے. رسول اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو رہا ہے، رسول اللہ سے تم کرا رہے ہیں. کہہ رہے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور قرآن کہتا ہے اللہ کا وعدہ بدلے گا نہیں. اب یہاں طے ہو رہی ہے کہ میں بدلوا دیتا ہوں وعدہ. اور کہیں کون رہا ہے؟ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں اور حضرت عمر کہ اللہ کا وعدہ بدلوا دیجیے نا. اور رسول اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اچھا بدلوا دیتا ہوں، 2 دفعہ تو بدلوا دی. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے وعدے میں کبھی تبدیلی نہیں. لفظ وعدے کا یہاں پہ بھی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا. یہ بیٹھ کر یہاں طے ہو رہا ہے 2 صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ بدلوائیے نہ بڑھوائیے کچھ. کیا ہے یہ؟ تو مذاق ہے ساری باتیں. یہ دین ہے، قرآن کے خلاف ساری باتیں. یہ ہے شفاعت کی حرفات. لیکن شفاعت ہے، شفاعت غلط نہیں ہے. اسے اور سمجھ لیجیے. پھر میں قرآن کی آیت رکھ رہا ہوں. وہاں تو یہ تھا ایمان والوں نے کہا جا رہا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے مزدتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تمہارا یہ امتحان لیے بغیر تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. تم نے یہ گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنۃ کہ تمہیں جنت میں انٹری مل جائے گی. ایمان والوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے تمہیں جنت میں انٹری مل جائے گی. یہ سمجھا ہوا تم نے اس سے پہلے کہ تمہارا یہ ٹیسٹ ہو جائے کہ تم میں سے اللہ کے راستے میں جہاد کس نے کیا اور ثابت قدم کون رہا، اس سے پہلے تمہیں انٹری مل جائے گی. جو ان چیزوں پر پورا اترے گا اسے ملے گی. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. وہاں یہاں بیٹھ کر یہ ہو رہا ہے اللہ کا وعدہ بدلوا دیجیے نا، کوئی بڑھوائیے. اچھا بڑھوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے اور بڑھوا دیجیے نا. اچھا اور بڑھوا دیتے تو کہہ رہے نہیں ابھی اور مت بڑھوائیے چھوڑیے. یا حضرت ابوبکر میں جب یہ کہہ رہے ہیں بڑھوا دے، تمہارا کیا جا رہا ہے بڑھوا لیتے، تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ مت بڑھوائیے گا. کیا مذاق ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ نہیں جا سکتے. تم نے یہ سمجھ لیا نا ہر ایک جنت میں چلا جائے گا. اس کے بغیر کیسے جائے گا اس ٹیسٹ کے گزرے کے بغیر کہ جہاد کس نے کیا اللہ کے راستے میں اور یہ ثابت قدم کون رہا. جب تک یہ ٹیسٹ پورا نہیں ہو جائے اور اس کا رزلٹ نہیں آئے گا جنت میں کیسے چلے جائے گا؟ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو یہ تو سب حقیقت ڈھیر ساری جو ان حدیثوں کے ذریعے پہنچی، جو حدیث کہلانے والی چیزوں کے ذریعے پہنچی. شفاعت کی حقیقت قرآن میں ہے. ایسا نہیں کہ میں منع کر رہا ہوں کہ شفاعت کچھ نہیں، شفاعت ہے. شفاعت قرآن میں بتائی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کر سکے سوائے اس کے کہ اس کا اذن ہو. اور کئی جگہ ہے، میں دو میں نے رکھی مثال.
ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، کوئی شفاعت جو ہے وہ نفع نہیں دے سکے گی اس کی بارگاہ میں، اس کے حضور، سوائے اس کے کہ الا لمن، جس سوائے اس کے جس کے حق میں اذن له، اس نے اس کا اذن ہو چکا ہو، اس نے اذن دے دیا۔ اب اذن کا آپ لوگ کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جیسے لڑکی سے اذن لیا جاتا ہے نکاح کے لیے کہ بھائی اذن لے آئیے، اذن دے دیا نہیں دے دیا، تو وہاں کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی فلاں لڑکے سے تمہارا نکاح اتنے مہر کے اوپر طے کر رہے ہیں، تمہیں منظور ہے اور تم اس کا اذن دے رہی ہو کہ یہ وکیل صاحب ہے یہ تمہارا نکاح کرا دیں؟ اچھا، اس نے اذن دے دیا۔ تو اذن کا تصور ہمارے یہاں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے کسی سے کچھ پوچھا جائے پھر وہ اسے اوکے کر دے، یہ ہے اذن۔ اللہ کا اذن یہ نہیں ہے، اللہ کے اذن کا مطلب ہے اللہ کا حکم، پہلے سے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، جو اللہ حکم دے اسے اللہ کے اذن کا مطلب یہ دیکھیے قرآن کیا ہے۔ اور سارے ترجمے میں نے احمد اللہ خان صاحب کے لیے 3 آیتیں میں رکھ رہا ہوں، بہت ہیں لیکن میں نے صرف 3 چھانٹی اور تینوں ترجمے احمد اللہ خان صاحب کے لیے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، یہ اردو والا ہے اللہ صاحب کا ہے، ہندی کا دوسری جگہ سے لیا ہے، ہندی کا ان کا نہیں تھا تو اردو کا میں نے لفظ بلفظ جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، تم فرما دو، میں انہیں کا پڑھ رہا ہوں اردو والا، ہندی والے جو ہیں وہ ہندی کا تو اپنا پڑھ لیں لیکن اردو کا میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہے مطلب تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نے ہی تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا ہے، بسم اللہ، اللہ کے حکم سے یہ قرآن جبریل نے تمہارے قلب پر اتارا ہے۔ اس کا اذن ہے نا، اجازت سے نہیں کہ حضرت جبریل جا کے اجازت لی کہ ان پہ وحی نازل کروں نہیں کروں، تو اللہ نے کہا اچھا جاؤ کر دو، نہیں، اللہ نے حکم دیا تو حضرت جبریل نے نازل کیا۔ اذن اللہ کا مطلب اللہ کا حکم، وہی ترجمہ بھی ہوئے، وہی ترجمہ اللہ صاحب نے بھی کیا ہے۔ اور دیکھیں وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، میں پھر ان کا اردو میں پڑھ رہا ہوں ترجمہ، اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی الا باذن اللہ، کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی الا باذن اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہو۔ اذن اللہ، اذن اس کا مطلب اللہ کا حکم، ہر ایک مرنے سے پہلے اجازت لے گا، اجازت دے دیجیے مر جاؤں، تو اللہ نے کہا منظور ہے جاؤ مر جاؤ۔ تو اذن کا یہ مطلب نہیں ہے، اللہ کے اذن کا مطلب یہ اللہ کا حکم، یہ ادھر سے نہیں ہو رہا کہ ایک طرف سے پرمیشن دی جا رہی ہے، ادھر سے اذن کا مطلب ہمارے ذہن میں یہ ہے نا کہ پرمیشن دے دی گئی، اللہ کے اذن کا مطلب ہے حکم آیا، ادھر سے کچھ نہیں پوچھا گیا، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آئے۔ ایک آیت میں اور دیکھ لیجیے مثال اذن اللہ کی، اللہ کے اذن کی۔ وما کان، ابھی رسول کے معاملے میں آ گیا، یہ تو باقی سب کے تھا، رسول کے معاملے میں وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی رسول کوئی آیت نہیں لا سکتا، میں ترجمہ ہی نہیں کر پڑھتا ہوں، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ رسول یہ نہیں پوچھتے کہ یہ اچھا اس طرح کا معجزہ کہیں دکھا دوں، آپ پرمیشن دیتے ہوں کہ اچھا ایسے والا دکھا دوں، اللہ کی طرف سے ہو کہ تمہیں یہ دیا، اب جاؤ فرعون کے پاس۔ حضرت موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ ذرا میری لاٹھی کو سانپ بنا دیجیے، آپ پرمیشن ہو آپ کی تو وہاں پہ سانپ، آپ کی اجازت ہو تو میں وہاں ڈال دوں تو سانپ بن جائے وہاں پر۔ اللہ نے کہا جاؤ، اجازت ہو جائے گا، اللہ نے دیا اور کہا آپ جاؤ، اللہ کا حکم۔ تو اذن اللہ کے لیے جب آتا ہے، رسول کے معاملے میں بھی اذن کا مطلب ہوتا ہے حکم، اذن کا مطلب پرمیشن، گرانٹ آف پرمیشن نہیں ہوتا۔ اب یہ پھر جو شفاعت والی ہے یہ اب پھر پڑھ لیجیے، یہاں پہ لفظ میں نے خالی اذن رکھا تھا، کوئی شخص اس کے حضور اس کے حکم کے بغیر پرمیشن نہیں کہ کوئی پوچھے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دے دیجیے، کوئی درخواست نہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو ہاں کون کرے گا، جو زیادہ مقرب ہوگا وہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمن ہوں گے سب سے، اس میں کوئی اس کا کوئی گنجائش ہی نہیں کہ وہ نہ ہو۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، جس کے لیے اذن دیا ہوگا اس کے لیے شفاعت ہوگی، شفاعت نفع نہیں دے گی۔ یہ کہتے یہ تھی شفاعت کون کرے گا، اور یہاں پہ کون ہے، کس کے لیے ہوگی، دونوں معاملوں میں اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کے لیے کرو، یہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے ان کو آپ معاف کر دیجئے، یہ اپیل نہیں ہوگی، یہ ہوگا کہ ان کے لیے تم شفاعت کر دو، یہ اللہ کی رحمت کی بات ہے۔
جس میں ان کے درجات بلند کیے ہیں اللہ والوں کے، کہ تم کہہ دو ہم معاف کر دیں گے۔ جیسے کوئی کمپنی کا مالک کہے ملازم سے کہ مینیجر صاحب اگر معاف کر دیں گے تو رکھ لیں گے، اس سے مینیجر نے نکال دیا تھا، ان سے معافی مانگو، وہ معاف کریں گے تو رکھ لوں گا۔ اس کا مطلب مارجن تو اس نے دے دیا کہ لینا ہے، ورنہ بھگا دیتے نا۔ اب اشارہ یہ ہے اس کے مینیجر کو کہ معاف کر دو، لینے کا فیصلہ تو انہوں نے کر لیا۔ تو یہ ان کے درجات بلند کرنا ہے، ان کا اسٹیٹس بنانا ہے مینیجر کا، یہ ان کے درجات بلند کرنا ہے، ان کا اسٹیٹس بنانا ہے کہ تم مارجنل کیس میں تم نیچے جا رہے تھے، یہ جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں ترقی کے نمبر دے دیے ہے، گریس مارکس، تھوڑے سے نیچے جا رہے تھے تو اللہ نے سلیکشن کیا ان لوگوں کا۔ یہ سلیکشن بھی اللہ کا کن کے لیے ہوگی، یہ سلیکشن بھی اللہ کا کون کرے گا؟ ان کی سفارش کر دو، یہ ان کے درجات بلند کرنا ہے۔ اللہ لمن اذن لہ، جس کے لیے اللہ کا حکم ہوگا اس کی سفارش ہوگی۔ اور پھر فیصلہ فائنل باتیں کرتی ہے، دیکھیں قرآن کہتا ہے قل للہ شفاعۃ جمیعا، کہہ دو کہ ساری شفاعت ٹوٹل اللہ کا اختیار مکمل، لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کے جیسے ٹوٹل اختیار اللہ کا، ایسی ساری شفاعت کا اختیار جو ہے وہ اللہ، یہ کسی کا نہیں کہ میں جا کے کوشش کروں کہ میں سفارشی بن جاؤں۔ قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ تم یہ کہہ دو، کریں گے نہیں لیکن یہ بتا دو، اصول تو یہ ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں غلطی کروں تو میں خود بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں عذاب میں پکڑا جاؤں۔ یہ کہہ دو کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں کی نہیں، کریں گے نہیں، لیکن کہا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے اگر گناہ ہو جائے تو کہیں عذاب میں نہ پکڑا جاؤں، یہ بتا دو لوگوں کو۔ یہ شفاعت ان کی ہوگی، یہ کہ جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، جو زندگی میں شرک کرتے رہے، ان کی شفاعت ہوگی، ان سے بیداری ہوگی، جن کا انعام لیتے ہیں وہ خود بیدار ہوں گے ان سے۔ یہ ہے حقیقت شفاعت کی۔ اور ہم پہنچے آیت نمبر 57 تک، اس پہ بہت زیادہ وقت لگ گیا، 1 گھنٹہ لگ گیا اس آیت میں۔ وہ شروع ہو گئی تھی تو پھر اسے درمیان میں آدھی جو ہے وہ اس سے کام نہیں چلتا، اس لیے مجھے اس کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہنی تھی، اس لیے کہ اس میں تو بڑی گمراہی ہے نا، آل راؤنڈ چاروں طرف امت میں تفرقہ ہے، ایمانیات کے اندر اختلافات ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے، اس قرآن کی بات کو کیسے توڑا مروڑا جا رہا ہے، کن کن چیزوں کو حدیث کے نام سے پکڑا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ بخاری مسلم میں سازش کے طور پہ درج ہو گئی، کن کن چیزوں کو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، نسب شرک کی طرف لے کے جا رہی ہیں، وہ غلط ہیں، قرآن کے خلاف ہے، اپنے آپ میں ٹکراتی ہیں، آپس میں ان کا تجزیہ کریں تو غلط ہے، ان پہ خود غور کر لیں تو غلط ہے، تو وہ بات کے سازشیوں نے ان کے نام سے شامل کی ہیں امت پہ تفرقہ ڈالنے کے لیے، ایسے سازشی گت نہیں جن کے ہاتھ ایسے رہے کہ وہ کر سکیں۔ بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پھر آیت نمبر 58 سے